عرض کی تھی جبریل سونے نو آگے، عرض کی تھی جبریل سونے نو آگے، چلو آقا دا پیغام آ گیا ہے، سواری درتے ہے بلوا کے آیا، واگا پڑھن لئی بلا گیا ہے، جد اقصی چ پہنچے آقا ہمارے، جد اقصی چ پہنچے آقا ہمارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، نبیان جبریل اعلان کیتا، صفا ٹھیک کردا ایمان گیا ہے۔ وحی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم،
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. عرض کیت جبریل سونے نواگے عرض کیت جبریل سونے نواگے چلو کرب دا پیغام آ گیا ہے سواری درد ہے بلوا کے آیا واگا بڑھن لئی بلا گیا ہے جد اقصا چ پہنچے آقا ہمارے جد اقصا چ پہنچے آقا ہمارے کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے تنبیان جبریل اعلان کیتا صفا ٹھیک کردہ ایمان گیا ہے. ہر قسم دی حمد و ثنا وصلا احکم الحاکمین دی ذات و بابرکات دیمو جو ارض و آسمان دا مالک ہے فعال لما یرید ہے
اللہ کل شیء قدیر ہے، تو ازل تو اللہ ابد تک اللہ رہے گا۔ کل قیامت والے دن اس کلے بادشاہی ہوئے گی۔ درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الحرمین، امام القبلتین، امام المتقین والمرسلین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، شاید نالو مٹھے اللہ نالو زیادہ خوشبودار میری سونی سچی سرکار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات ہم رحمت اور بخشت کی دعا آل رسول، اہل بیت، اصحاب رسول، تابعین ادام، اولیاء کرام، علماء دین، بزرگان دین، محدثین رحمہ اللہ تبارک و تعالی اجمعین۔ عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، حج دے دن شروع ہو چکے ہیں۔ کچھ لوگ دنیا دے کونے کونے تو آزمین حج دا ترانہ ادا کرتے ہوئے ہیں، یعنی لبیک اللہم لبیک دی صدا کہتے ہوئے اللہ دے گھر دی طرف کچھ لوگ پہنچ چکے نے، کچھ لوگ جا رہے ہیں اور کچھ لوگ تیاری دے اندر تھے۔ دعا کرو اللہ سانو بھی انہاں خوش نصیبہ دعا دے اندر شامل فرمائے۔ یقیناً یہ لوگ بڑی خوش قسمت لوگ نے اور بڑے ہی اللہ پاک دے خاص بندے نے جڑے اس ٹائم سعودی عربیہ دے شہر مکہ مدینہ کی طرف رواں دوا نے۔ تو جلدی دیکھدیاں جلدی لکھاں دی تعداد دے اندر لوگ مکہ دے اندر موجود ہون گے اور ماشاءاللہ بیت اللہ دا طواف کردیاں نظر آن گے۔ چٹیاں چادراں پہنیاں ہون گیاں اور سر منڈوائے ہون گے، گنجے ہو کے اللہ پاک دے گھر دا طواف قبلیاں طرح کر رہے ہون گے، صفا مروہ دی سائی کر رہے ہون گے، زمزم رج کے پی رہے ہون گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ میں پھر دعا کرتا اللہ سبحانہ دعاچے شامل فرما۔ اللہ سبحانہ دھول دانا والا ہے، دعاں اسی کر رہے ہیں، قبولیت کا وقت ہے۔ انشاءاللہ الرحمن ساڑا ایمان ہے، ساڑا یقین ہے، ساڑا توکل ہے، تیرے تے بھروسہ ہے، ساڑیاں دعاں سونے عربات رد نہیں کرے گا۔ ایک دن آئے گا اسی چٹیاں چادرہ پا کے خانہ کعبہ دے اندر وجود ہوں گے۔ اللہ سانو یہ ساتھ نصیب فرمائے۔ جلدی لوگ لکھاں دی تعداد دے اندر مکہ دے اندر موجود ہوں گے اور اسلام دا بنیادی پنجواں اہم رکن حج دا فریضہ ادا کردے نظر آن گے۔ اللہ دی والہانہ محبت دے اندر معراج جان گے، عرفات جان گے، مزدلفہ دے اندر جان گے اور سونے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے سنت دے مطابق پنجویں اسلام دے اہم رکن دا فریضہ ادا کرن گے اور تسی دیکھو گے وہ ماشاءاللہ کرتے ہوئے نظر آن گے۔ بندہ تھکدا بھی نہیں، بندے دی محبت ہی اللہ دے نال بڑی ہوندی ہے تے اللہ کو معافیاں منگ رہے ہوندے نے تے اللہ فرماندے نے میرے بندیو اور تسی اینے پیسے لگا کے میرے کو آئے ہو، میں تمہیں سارے گناہاں تو پاک فرما چھڑیا، کوئی تہاڈے ذمہ گناہ نہیں۔
ਇੰਨੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਹੋ। تو اج دے خطبہ جمعہ دے اندر میرا دل کیتا کہ تانوں او کوئی تھوڑے دے اعمال دس دیاں انہاں لوکاں واسطے بابا صادق، انہاں لوکاں دی جڑے کوئی پیسے لگا کے حج یا عمرے تے نہیں جا سکتے، دلی تمنا خواہش اظہار کرتے ہیں، دل دیاں گلاں دل چ رکھتے ہیں، اللہ وہ کیڑا وقت آئے گا، کیڑا وہ موقع آئے گا اسی گناہگار بھی تیرے گھر دے اندر ہوواں گے، بیت اللہ دے دوارے چکر لاواں گے، مقامی ابراہیم دے وچ نفل پڑھاں گے، حجر اسود دے بوسے لاں گے یا اشارے کراں گے، صفا مروہ دے اسی وہ سائی کراں گے، اور وہ منظر ماں حاجر والا اکھاں دے اندر رکھ کے اوتھے ساتھ چکر لاواں گے، کدی صفا تے جاواں گے، کدی مروہ تے جا کے دعاواں کراں گے، پھر اللہ سے ٹینڈ کرواواں گے، وہ منظر بھی آئے گا۔ تے دوئی لوگ ایسے نے وہ نہیں جا سکتے، تے میرا دل کیتا ہے کہ اج وہ تانوں اعمال دس دیاں، تسی وہ ایتھے رہ کے اعمال کرو گے، اللہ تانوں حج تے عمرے دا ثواب عطا فرما دے گا۔ ایک گل پکی ہے، جڑے جا رہے ہیں نا حج واسطے کمو پیش 11-12-13 لاکھ روپیہ سرکاری ریٹ جڑا لا کے جاندے نے، یا عمرے واسطے کوئی 3-4 لاکھ روپیہ لگا کے اتنے جاندے نے، 100% کوئی بھی نہیں کہہ سکتا اللہ نے میرا حج تے عمرہ قبول کر لیا۔ جڑے نیا بات دس رہے ہیں نا انہاں دے اسی عمل کراں گے انشاءاللہ، پکی مور لگی آمنا دے لازی تو ثواب ملنا ہی ملنا ہے۔ عمرے دے بھی ثواب لا کے اسی آج انشاءاللہ تے حج دا بھی ثواب لینا ہے، کیوں جی دل کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اسی چلو دعاواں انی دیر جاری رکھنے ہیں، جدوں ساڈا اوتھے دانا پانی لگیا نا انشاءاللہ جا کے رہنا ہے، تے جتنی دیر نہیں لگیا انہی دیر اتنے رہ کے اسی یہ عمل کرنے نے اسی انشاءاللہ ثواب لینا ہے۔ دعا کریا کرو اللہ سانو اے حج اور عمرے دی سعادت بار بار نصیب فرمائے۔ ایک گل جے کھیڈاں دی ساری مقدراں دی، نہیں تاں کئی ایسے لوگ جے بڑے بڑے امیر لوگ نے، پیسے دا پتہ نہیں، جائیداد دا پتہ نہیں، انہیں کو پیسے موجود نے، انہیں کو دولت موجود ہے، لیکن آج تک نہ عمرہ کر سکے نہ حج کر سکے۔ یہ ساری کھیل اللہ پاک نے مقدرہ کی بنائی، تو جنہ دل کرے گا اللہ انہاں چھتی انہوں بلا دے گا، تو جنہ دل ہی نہیں کرنا تو پھر سباب بھی نہیں لا دے گا۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے یار اینا مہنگا حج، اینا مہنگا عمرہ، کھاتی روٹی بوڑی نہیں ہوتی تو دینے چاہیے۔ کوئی اللہ والے ہو تسی نیت نہ کرو، اللہ اپنی ثواب لا دے گا انشاءاللہ، اللہ اپنی ثواب لا دے گا انشاءاللہ الرحمن۔ تے حج دا معنی نا قصد کرنا، ارادہ کرنا، نیت کرنا، یہ حج دا معنی ہے کہ جو بھی کرنا، رمی کرنا، منا چ جانا، عرفات چ جانا، مزدلفہ چ جانا، خانہ کعبہ دا طواف کرنا، مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھنا، صفا مروہ کی سعی کرنا، پھر طواف الوداع طواف کرنا، یہ سارا کچھ کا ارادہ، یہ ذاتی ارادہ کر کے نیت کر کے بندہ جاتا ہے، اور حج اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے، اور اسلام کا بنیادی پنجواں اہم رکن ہے حج کا فریضہ ادا کرنا۔ اگر اللہ نے تمہیں استطاعت دی، اللہ نے تمہیں ہمت طاقت دی، پیسے موجود نے، پھر ایک دفعہ زندگی کے اندر حج کرنا اللہ نے فرض کر دیتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، رب دا قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کا قرآن کی فرما رہے ہیں
اللہ فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر جناب محمد، پڑھ لو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے آمنہ دلال دے اللہ نے قرآن نازل کر دیتا، فرمایا ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ رب دا قرآن اس بات کا اعلان کر رہے ہیں، ترجمے سے غور کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اے لوگو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حج کو فرض کر دیا ہے، مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جس بندے نو اللہ نے طاقت دیتی ہے، جس بندے نو اللہ نے ہمت استطاعت دیتی ہے، اللہ پاک نے اندے دے ایک دفعہ حج نو فرض کر دیتا ہے۔ فَمَنْ كَفَرَ، جن نے اندے باوجود انکار کر دیتا ہے، پیسہ بھی کوتے موجود طاقت بھی ہے، لیکن اندے باوجود نے انکار کر دیتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ آدیاں کرتوتاں دے آپ ہی پرے گا، صدا کا حقدار بن جائے گا۔ کائنات کے لوگوں اللہ نے مال دے استطاعت دیتی ہے، ایک دفعہ اپنی زندگی دے اندر حج کر لو، اللہ پاک نے فرض کر دیتا ہے۔ نالے یہ بھی گل ذہن چ رکھ لو، حج تے عمرہ نہ بندہ جوانی دا ہی کر سکتا ہے، بڈھے بندے ہوتے بیچارے پریشان ہی ہوتے نے۔ جوانی دے اندر جیڑا بندہ حج تے عمرہ کر لیتا ہے نا، اس بندے دی کیا ہی بات ہے تے کیا ہی کہنا ہے۔ بڑھاپے دے اندر کوئی پتہ نہیں جے، بندے سوچتے نے اسی دھیاں پتر بیاہ لیے پھر جاواں گے، پھر کی پتہ بندہ ٹرن جوگا ہونا بھی کہ نہیں ہونا۔ اور رب نے موقع دیتا نا جوانی دے اندر کر، پھر کی پتہ ہے اور دھیاں پتر بیاہ دا پتہ گوڑیاں تو بھی لیا ہوئے تو ٹرن تو بھی حوالدار ہوئے تے وہ پھر نہیں جا سکتا۔ ہوتا کی سوال کرسی دے اوپر بیٹھ کے کرن دا سوال اپنی ہمت تے طاقت جوانی دے اندر کر کے آؤ نا حج دی فرضیت دے بارے آمنہ دلال علیہ السلام دے سے ابھی حضرت ابو ہریرہ فرماندے نے آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے سے آبائی یا ایوہ الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا، اے کائنات کے لوگوں اللہ نے تواڈے تے حج نو فرض کر دیتا ہے۔ یہ بات آمنہ دلال نے اپنے صحابہ کے سامنے کہی ہے۔ ایک صحابی بول کے کہنے لگا اللہ کے نبی جی کیا حج نو ہر سال فرض کر دیتا گیا ساڈے تے؟ آمنہ دلال خاموش رہتی انہیں دوسری دفعہ سوال کیتا ہے، آقا پھر خاموش ہو کے انہیں تیسری دفعہ کیا ہے، حضور علیہ السلام سانو دسونا کیا حج ہر سال ساڈے تے فرض کر دیتا گیا ہے؟ آمنہ دلال نے تیسری دفعہ فرمایا میرے صحابیو جیڑی گل دا میں حکم دیواں او کر لیا کرو، جس گل تو میں منع کروں اودے تے رک جایا کرو، جنہ تو میں دس دیاں اودے تے عمل کر لیا کرو، فضول سوال نہ کریا کرو۔ تواڈے تو پہلے قوماں وی انبیاء دے آنے سے وجہ تو اختلاف پہ گئے، فضول سوال کرن دی وجہ تو تباہ و برباد ہو گئے۔ آقا فرماتے میرے صحابیوں اگر میں کہتے دا تواڈے تے ہر سال ہی حج فرض ہے، کیڑا بندہ جدے اندر اتنی طاقت تے ہمت موجود ہے ہر سال اپنی زندگی دا تے جا کے حج کرنا ہے؟ آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا ہے جنہ کو میں دس دیاں اودے تے عمل کریا کرو، اور میرے برادر اس حدیث کو بول کے مسئلے نکلتے ہیں۔ ایک دا بندے نو فضول سوال نہیں کرنا چاہیے، آمنہ دلال نے منع کیتا ہے۔ دوسرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہے جندے کو مال و دولت
موجود ہے زندگی دے اندر ایک دفعہ حج کرے گا فرض ہوئے گا اس کے بعد دوبارہ جا کے کرتا رہے گا وہ حج ہونا فرض نہیں ہوئے گا نفلی حج ہوئے گا نفلی حج ہوئے گا انہوں نے بندہ اتو جانا ہے حج یا عمرے پاس پہلے ضروری ہے انہوں اپنا حج یا عمرہ کرنا اپنے نام پھر وہ کسی دے نام نہ کر سکتے ہیں پہلا عمرہ اپنا کرنا ضروری ہے مطلب بندہ ہونے کیوں جانتا ہے احرام بننے ہیں جو لم ساڈا بیکار ہے جڑا جہاد دے وچ ہی آ جانا ہوتی اعلان کر دے وہ تو بندہ نیت کر دے گا اللہ مطلب کا عمرہ اپنی نیت کر کے عمرہ کر کے سارے ارکان کر کے احرام کھول دینا ہے یہ عمرہ ہو گیا ہن دوبارہ عمرہ کرنا چاہتا ہے دوبارہ احرام بندی اور جتنے نام عمرہ کرنا چاہتا ہے اپنے باپ کے نام عمرہ کرنا چاہتا ہے اپنے باپ کے نام کی نیت کرے گا ماں کے نام عمرہ کرنا چاہتا ہے ماں کی نیت کرے گا مطلب جتنا بھی حج یا عمرہ انہیں کرنا وہ نیت کرنی پڑے گی شرط یا پہلا انہیں اپنے نام کیتا ہوگا پھر دوسرے کا ہو سکتا تے آمنہ دلال علیہ السلام دے کول ایک آن والا آدمی آیا کہ کہنا سونیا ایل عملی افضل منو دسونا اسلام دا سب تو افضل عمل کیڑا ہے سب تو افضل تے آقا فرما دے نے ایمان باللہ ورسولہ اللہ دے رسول دے ایمان لیانا سب تو افضل عمل ہے پھر کہن لگا ثم اللہ دے نبی دی اس تو بعد افضل کیڑا عمل ہے آقا فرماتے نے قال جہاد فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دے اندر جہاد کرنا افضل عمل ہے ثم پھر انہیں تیسری مرتبہ پوچھا ہے آقا فرماتے نے قال حج المبرور حج مبرور کرنا تیسرے نمبر تے افضل عمل ہے اس حدیث تو میں حج دی فرضیت دا پتہ چلدا ہے نال پتہ چلدا ہے اللہ دے رسول تو ایمان لیان تو بعد ہے جہاد فی سبیل اللہ تو بعد ہے کوئی افضل عمل ہے تے اللہ دے راستے دے اندر حج بیت اللہ کرنا افضل ہے سبحان اللہ اللہ دے راستے دے اندر حج کرنا افضل عمل ہے رب دا قرآن بھی اس بارے اعلان فرما رہا ہے آقا فرماتے نے اللہ فرماتے نے الحج اشہر معلومات دوسرے سپارے دا نا آخری حصہ جڑا ہے نا وہ ذرا ترجمے نال پڑھو قرآن نے اندر حج دا طریقہ تے سارا کچھ اللہ نے بیان کیتا ہے فرمایا تسی حج تواڈے تے فرض کر دتا گیا ہے فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق بے حیائی والا کام نہیں کرنا ہے ناجائز کام نہیں کرنا ہے جدو احرام پا لینا دو چٹیاں چادرہ پا لینیاں نے مرد خواتین بھی کٹھے ہون گے سارے ہون گے فرمایا نیت خراب نہ ہوئے تے تواڈا ناجائز کوئی گالی گلوچ نہیں کرنا ہے کوئی مارے نہ ایک دوسرے نو معافی دا اعلان کر دیا رہنا ہے تہاڈی زندگی دے اندر ایک دفعہ سی حج نو فرض کر دیتا ہے اپنا لوگوں اگے بات چلاوائے آمنہ دے لال علیہ السلام دے صحابی بیان کر دینے حضرت عبداللہ بن عمر بیان کر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیڑے بندے اللہ دے رستے دے اندر نکلتے ہیں نا یہ کوئی عام بندے نہیں تھے انہوں اللہ نے بڑا خاص مقام عطا فرمایا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے تین قسم دے افراد ایسے نے جیڑے اللہ پاک دے خصوصی مہمان ہوتے خصوصی مہمان یار ساڈا کوئی مہمان آئے نا اسی اپنی پوری کوشش کرتے ہیں یار یہ دی خدمت سے کوئی کمی بیشی نہ رہے یا یہ سمجھ لو اسی اپنے بیٹے یا بیٹی دا رشتہ کرنا ہوئے اگوں لوگ آنے ہوں
تے پہلی دوجی دفعہ مطلب اسی چنگی خدمت کرتے ہیں، انہاں دی تواضع کرتے ہیں، انہاں دی خدمت کرتے ہیں، کوئی کمی پیشی نہ آئے، کیوں وہ سارے مہمان ہوتے ہیں، کوئی بھی بندہ نہیں چاہتا سارا مہمان سارے لوگ ناراض ہو کے جائے۔ تین قسم کے بندے آقا نے نال علیہ السلام نے فرمایا اللہ دے خصوصی مہمان ہوتے ہیں، خصوصی مہمان ہوتے ہیں۔ انہاں تیناں وچوں پہلا آپ نے فرمایا جہاد کرنے والا، اللہ کے راستے کے اندر جہاد کرنے والا، میدان جہاد کے اندر قتال کرنے والا، لڑنے والا۔ تے دوسرا آقا فرماتے حج دے جان والا بندہ ہے، تیسرا فرمایا عمرے دے جان والا بندہ ہے۔ اے تین قسم دے افراد نے جڑے اللہ پاک دے خصوصی مہمان ہوندے ہیں۔ تے آقا فرماتے نے جدوں وفد اللہ اے اللہ دے مہمان نے، اللہ دے بندے نے دعاہم فاجابون، اللہ نے انہاں بلایا تے اللہ دے دربار تے حاضر ہو گئے نے، فسالوا فاتاہم، آقا فرماتے نے جدوں اللہ دے خصوصی مہمان ہے جو جو اللہ کو مانگتے جان گے اللہ انہاں سب کچھ عطا فرما دین گے۔ جڑے لوگ حج دے عمرے تے جاندے نے اپنا ایک اور حدیث سن لو، جس طرح دیگر نیک اعمال کا بدلہ اللہ نے جنت رکھا ہے، صدقہ کرو جنت ملے گی، گناہ معاف ہوں گے تو جنت ملے گی، نماز پڑھو جنت ملے گی، روزہ رکھو اللہ جنت عطا کریں گے، جس طرح انہاں نیک اعمال کا بدلہ جنت ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہ جڑا بندہ حج کرتا ہے اللہ نے اوندا بدلہ جنت بنا چھڈیا ہے۔ ایک کوئی تھوڑا بولا جی میں شروع سے دسیا پہلی گل یہ ایک کھیڈ ساری نصیبہ دی، پیسے دے آئے دے وچ کوئی کمال نہیں، وہ بڑے بڑے غریب بندے بھی کئی بار ہو کے آ جاتے، پیسے دے وچ کوئی نہیں، تین دا بدلہ بھی اللہ نے حج دا بدلہ بھی جنت بنا چھڈیا۔ کیوں؟ جنت دا ہونا ہی ہے، جویں بندہ حج دے فریضے ادا کر کے فارغ ہوندا ہے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان گناہاں تو پاک ہوندا ہے کہ اج اپنی ماں دے پیٹ چ باہر آیا۔ تے جو دے بندے گناہ ہی نہیں ہوئے گا تے اللہ نے جنت دی عطا کر دی۔ ایک اور حدیث ایک کلام سے ابھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام کی خدمت کے اندر حاضر ہویا تے آگے عرض کردا اللہ کے نبی جی اپنا نا ہاتھ ذرا آگے کرو۔ آقا پوچھتے کی کرنا ہے؟ سونے میں تو آگے ہاتھ دے اپنا ہاتھ رکھ کے تے بیعت کر کے مسلمان ہونا چاہتا تے آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ کے کیتا، جدو سونے پیغمبر نے اپنا ہاتھ کے کیتا اس بندے نے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ آقا پوچھتے عمر کی ہویا تو مینوں کہہ کے تے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لے کی وجہ ہے؟ تے کہنے لگا اللہ کے نبی نے ایک دل دے وچ گل وہ کرنا چاہنا پہلے۔ آقا پوچھتے دس کیڑی گل ہے؟ کہنے لگا میں اسلام قبول کرن لگا، اس تو پہلے جننے بھی میں گناہ کیتے نے کیا اسلام قبول کرن تو بعد اللہ میرے سارے گناہ معاف کر دے گا کہ نہیں کرے گا؟ آقا فرمانے اگے ہاتھ کر بیعت کر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابی جیڑا بندہ دائرہ اسلام دے اندر داخل ہو گیا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ہے، اللہ پاک نے جتنے بھی گناہ نے سارے معاف فرما چھڈے ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے گناہ کیتے ہوں گے معاف ہو جان گے۔ دوسرا آقا فرمایا ایک جگہ کو بندہ ہجرت کر کے دوسری جگہ جاتا ہے، کوئی مسئلہ مسائل ہے ہجرت کر کے چلا گیا، آقا فرماتے ہیں جتنے پچھلے گناہ ہیں اللہ نے ساری معاف کر دیتے ہیں۔ تے تیسرا بندہ آپ نے فرمایا حج کرنے والا جیڑا بندہ حج کرتا ہے حج تو پہلے نے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف فرما دیں گے۔
گئے اور ایک اور حدیث حج دی فرضیت سنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ چاہتا ہے نا غربت ختم ہو جائے میرے گھر دے وچوں غربت نکل جائے میں امیر بن جاواں دولت دی دولت ہوئے تے جننے میرے گناہ نے اللہ سارے معاف کر کے دو کام کرے کوشش کرے نیت کرے اللہ ثواب لانے والا ہے آقا فرماتے غربت نو دور کرن واسطے تے گناہاں دی معافی واسطے اے عمل بہترین دے آپ نے صحابی حضرت جابر بن عبداللہ حدیث دے راوی نے فرماندے آمنہ دے لال علیہ السلام نے فرمایا میرے سے آقا ادیم الحج والعمرۃ فرمایا پے در پے حج کرو پے در پے عمرے کرو لگاتار حج کرو لگاتار عمرے کرو جیڑا بندہ پے در پے حج کرے گا جیڑا بندہ پے در پے عمرے کرے گا اودے جننے بھی گناہ ہون گے جننی بھی غربت ہوئے گی آقا عمریاں دی وجہ تو اس بندے دی غربت نو دور فرما دیں گے اللہ غربت بھی دور کرن گے اللہ دے گناہ بھی معاف فرمان گے اور لوگوں میں پھر دعا کرنا وائی اللہ سونیا جننے آئے بیٹھے نے سارے نو پیار بار تو دی حاضری نصیب فرما اللہ تو دے مندر بار بار نصیب فرمائی اوے کعبے دا غلام فقالا دوروں لہرائے نی کعبے دا غلام فقالا دوروں لہرائے نی منگو دعا اللہ سب نو بلائے نی حرم دے نظارے اللہ بکرے بنائے نی خانہ کعبہ ہوتے نالے نبی ڈر لائے نی حاجی طواف کر دے نارے بندے غلام نی کعبے دا غلام فقالا دوروں لہرائے نی منگو دعا اللہ سب نو بلائے نی بیت اللہ جا کے لوگی کر دے طواف نے مانگ دے دعا اللہ کرے گناہ معاف نے حاجی دا خطاب سونا سانو مل جائے نی کعبے دا غلام فقالا دوروں لہرائے نی منگو دعا اللہ سب نو بلائے نی ایسے انتظار وچ عمر گزاری اللہ جانے کدوں آنی تیری میری باری دن رات گن گن آسان لگائے نی کعبے دا غلام فقالا دوروں لہرائے نی آؤ میں تو بات مکے چلا آئی آؤ میں وہ کمال دسنا جانا آئی جیڑے بندے 14-15 لاکھ روپیہ لگا کے یا 3-4 لاکھ روپیہ لگا کے عمرے تے نہیں جا سکتے حج تے نہیں جا سکتے ایتھے بہ کے او آباد کرو اللہ پاک حج تے عمرے دا ثواب عطا کر دے گا ہن جنی دیر اللہ والوں منظوری نہیں اونی دیر دا یہ کام کرنا چاہیے نا اللہ سانو انہاں ثواب عطا کرے گا اور لازمی نہیں میں پہلے دسیا ہے جیڑے بندے اینے پیسے لا کے جاندے نے نا وہ 100% نہیں کہہ سکتے اللہ نے حج دا ثواب دے دیتا ہے نہ کہہ سکتے نے اللہ نے عمرے دا ثواب دے دیتا ہے لیکن اے عمال کرو گے
یہ نہ میری گل ہے نہ تہاڈی گل ہے، یہ اس پیر دی گل ہے جس پیر دی گل کدی جھوٹی ہو ہی نہیں سکتی، جن دے منہ دے اندروں کدی غلط بات جھوٹی بات نکل ہی نہیں سکتی۔ کیوں نکلے گی؟ نکل سکتی نہیں، کیوں؟ جب تک آسمانہ تو رب دی وحی نہیں ہوتی میرا پیر ہونی دیر بولتا ہی نہیں تھا۔ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس پیر دیا گلاں نے، اس مدنی دیا گلاں نے، آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا عمل سن لو، میں کوئی 5-7 عمل دس کے اپنی بات کو انشاءاللہ کلوز کراں گا، ختم کراں گا۔ حضرت ابو امامہ بیان کر دے پہلا عمل مسجد کے اندر آ کے با جماعت نماز کو ادا کرنا، با جماعت نماز ادا کرنا، فرض نماز۔ دلیل کی ہے؟ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آئے جیڑا بندہ جیڑا آدمی کروں وضو کر کے مسجد والے کے سنیت آتا ہے میں فرض نماز جا کے جماعت کے نال پڑھنی ہے، آ کے جماعت کے نال نماز پڑھ لیتا ہے۔ اپنا دلال علیہ السلام نے فرمایا شرط یہ ہے جو وضو کرو کر کے آتا ہے، آپ نے فرمایا وضو کرو کر کے ٹائم نال آ کے مسجد کے اندر جماعت کے نال نماز پڑھی ہے، ادھر نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے، اللہ پاک کے مکمل حج دے برابر ثواب عطا کر دیتے ہیں۔ ہن یہ سب تو سوکھا کام تے ثواب کتنا حج دے برابر، تے حج دا ثواب کی اللہ نے جنت رکھیا۔ جماعت دے نال نماز پڑھو حج دا ثواب ملے گا، وضو کرو کر کے۔ عمرے دے بارے اپنا دلال علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آئے جیڑا بندہ کرو وضو کر کے نفل نماز دی نیت کر کے مسجد دے اندر آیا ہے، آکے 2 نفل پڑھ کے بیٹھ گیا ہے، انہیں 2 نفل پڑھے نے اللہ نے مکمل عمرے دا ثواب عطا کر چھڑیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اوکھا کام ہے اور بولو تو صحیح، کوئی اوکھا کام نہیں، بس تھوڑی جی محنت کی ضرورت ہے، جڑی تھوڑی جی سستی ہے نا وہ دور کرنی۔ یار نماز جنہیں پڑھنی نا انہیں پڑھنی جو مرضی ہو جائے، جیڑا نماز کا پابند ہے نا وہ پاویں سفر کے ہوئے حضر کے اندر ہوئے وہ نماز نہیں چھڑے گا۔ جب نماز پڑھنی تھوڑی جی کوشش کر کے بندہ مسجد جا کے جماعت نہ پڑھے حج عمرے کا اللہ ثواب دے دے، اور بندے نو کی چاہیے گا، اور بندے نو کی چاہیے گا اس کو بہتر۔ بھائی اللہ پاک نے تو غریباں واسطے بھی بڑی آفر رکھ چھڑیاں، چلو جتنی دیر نہیں منظوری اتنی دیر یہ تو کام کرو۔ تے دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آئے اس حدیث دے راوی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا فرماتے ہیں میرے صحابی جیڑا بندہ فجر کی نماز جماعت کے نال پڑھتا ہے، نماز پڑھ کے اپنی جگہ تے بیٹھ جاتا ہے، کوئی ادھا پونا گھنٹہ بیٹھا رہتا ہے، کوئی باہر بندہ 11 بجے تک 2 گھنٹے بیٹھ جاتا ہے، باہر بندہ شادی حالات کے 2 گھنٹے کھانے کا انتظار کر لیتا ہے۔ آمنہ دے داد علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آئے جڑا بندہ فجر کی نماز جماعت کے نال پڑھ لیتا ہے اپنی جگہ تے بیٹھ کے آقا علیہ السلام نے فرمایا آئے ذکر اذکار کرتا ہے۔ آقا فرماتے ہو ادھروں سورج دیاں کرناں باہر نکل آئیاں نے، سورج نکل آیا ہے، اتنی دیر تک مسجد کے اندر رہا تے آقا فرماتے ثم صلی الرکعتین، سورج نکلیا پھر بندہ 2 رکعتاں اشراق پڑھ لیتا ہے، کانت لہو کا اجری حجتوں وعمرائے، انہیں 2 رکعتاں پڑھیاں نے اللہ نے نو حج دے عمرے دا مکمل ثواب عطا کر چھڑیا ہے۔ بابا صادق اوکھا کام ہے، بڑا سوکھا کام ہے، پر اٹھنا بڑا اوکھا کام ہے۔
تھوڑا جہا اٹھا کام اٹھنا ہوگا بندہ اٹھ میں تے جماعت نہ پڑھ لے نا نماز تے انشاءاللہ پھر کوئی میں نہ چلو روز نہیں کوئی ہفتے چ ایک دن بندہ کر لے ایک دن اپنی زندگی دا رکھ لوے ہفتے دا میں قرآن نو ویلا ہونا وا تے اے کام میں کرنا ہے میں جمعے نو ویلا ہونا تے میں اے کام کرنا ہے ایک دن ہفتے دے اندر کر لو نا خدا دی قسم فجر کی نماز نو چھڈنا جنہ گناہ ہے نا تو علم دے اندر نہیں ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا انہاں لوکاں تے پھٹکار ہوے او لعنتی لوگ نے جڑے فجر دی نماز بستر تے ضائع کر دیندے نے بچے دا پیشاب جسم دے آ جائے نا کپڑیاں تے ہو جائے اسی فوراً کپڑے تبدیل کرتے ہیں لا دیندے کہ سمیل نہ آئے گی آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ فجر دی نماز اپنے بستر تے ضائع کر دیندا ہے شیطان اودے گل دے اندر پیشاب کر دیندا ہے اور نماز جس بندے نے دل کا آغاز ہی اللہ اور رسول کی نافرمانیاں تو ہوا ہے کہ سارا دل ہی نافرمانیاں چ گزرے تو اس ماں کے بندہ فجر کی نماز اگر پڑھے گا نا سارا دن حشاش میں شاش رہے گا سستی نہیں چاہے گی ہوتے کوشش کرو فجر کی نماز کو ضائع نہ کرو تے تیسرا نبی علیہ الصلوۃ سے آپ کی حضرت ابو امامہ یہ وہ حدیث راوی آقا علیہ السلام فرماتے جیڑا بندہ مسجد کے اندر اس نیت ہے تعلیم حاصل کرن دی مسجد کے اندر آقا علیہ السلام فرماتے ہیں قرآن و حدیث دے تعلیم حاصل کرن واسطے آیا ہے یا دی نیت دے میں مسجد کے اندر آ رہا ہے میں مسجد کے اندر جا کے ناظرہ قرآن پڑھنا ہے میں مسجد کے اندر جا کے ترجمہ تفسیر دی کلاس لینی ہے میں مسجد کے اندر جا کے کوئی حدیث نبوی سننی ہے میں مسجد کے اندر آیا ہوں جمعہ پڑھنا آیا ہوں نیت ایک گل لینا میں کوئی ایک گل نو حاصل کر کے جانا ہے تے عمل کرنا ہے میں مسجد کے اندر آیا ہوں کوئی درس سن کے تے عمل کرانا ہے مطلب پوری حدیث دا خلاصہ یہ ہے جڑا بندہ مسجد کے اندر اس نیت کے اندر آتا ہے میں قرآن دی کوئی آیت سیکھنی ہے میں تعلیم حاصل کرن جا رہا ہوں آقا فرماندے نے تعلیم حاصل کرن واسطے نیت کر کے آتا ہے اللہ پاک کے نو مکمل حج دے برابر ثواب عطا کر دیندے نے تسی میں نا انہیں نیت کر لو میں ایک حدیث سنی یہ لو اگے بیان بھی کر دیا گا کسی کو دس بھی دیا گا انشاءاللہ الرحمن آمنہ دے لال دا فرمان ہے اللہ مکمل حج دا ثواب عطا فرمان کے تے سودا کوئی ہوتا نہیں چوتھا عمل نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آپ دے صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے آپ علیہ السلام نے حج دا ارادہ کیتا آپ نے اپنی زندگی دے اندر ایک ہی حج ادا کیتا ہے حجۃ الوداع جنوں کیا جاتا آخری حج ایک ہی بلکہ آمنہ دے لال نے حج کیتا ہے تے نبی علیہ السلام نے حج دا ارادہ کیتا صحابہ بھی نال ارادہ کیتا ایک صحابی نے بھی ارادہ کیتا ان دی بیگم نے بھی ارادہ کر دیا اپنے شوہر نو کیا میں تیرے نال حج تے جانا چاہنی آئے اپنا دے نال حج کرنا چاہنی آئے مینوں بھی آپ دے نال لے جائے شوہر نے کیا اللہ والیے میرے کول تے ایک ہی سواری ہے تے میں تینوں نہیں لے جا سکدا ہے بی بی کہن لگی جڑا تیرا دوسرا اونٹ ہے اینا پتہ مینوں پتہ ہے تیرے کول دو سواریاں نے جڑا دوسرا ہوندے تے میں چلی جانی ہاں صحابی کہن لگا اللہ والیے میں اللہ دے رستے دے اندر اونٹ نو وقف کر دیتا کسی اور نو دے دیتا ہے بی بی کہندی جا اپنا دلال دے کول جائے جا کے میرا سلام عرض کری سے شوہر گیا آپ علیہ السلام دے کول ہے جا کے سلام عرض کیتا بیوی دا ہے کہنے لگے اللہ دے نبی دی ایسا معاملہ بن گیا ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی بیوی دے کول جا میرا بھی سلام انہوں دے بھی جا کے انہوں کہہ دی اللہ والی تو رمضان دے اندر ایک عمرہ کر لئی تو رمضان چ عمرہ کرے گی اللہ تینوں ثواب انج دے گا جویں میرے نال تو حج نال کے کیتا ہے تے جیڑا بندہ رمضان چ عمرہ کرے گا اللہ انہوں نبی دے نال حج دے برابر ثواب عطا کرے گا دعا کرو اللہ سامنے ساتھ نصیب فرمائے رمضان دا پاک مہینہ ہوے اور رمضان دا پاک
مہینہ ہوئے پہلے مکہ تے پھر مدینہ ہوئے دل کردا اے زمزم پینے نوئے اللہ لے چل مکے مدینے نوئے اللہ روشن کر ساڈے سینے نوئے اللہ لے چل مکے مدینے نوئے اللہ تیرا مکہ شہر نرالا جمیا جتے کملی والا جدو سونا نام مکے دائے گھڑ پیندی وچ سینے موئے ربا روشن کر ساڈے سینے موئے اللہ لے چل مکے تے مدینے موئے اور جڑا بندہ رمضان جمعہ کر جائے اپنا دلال نے فرمایا وہ حج دے برابر ثواب ملے گا عید ثواب ملے گا جی میں میرے نال کیوں نے حج کیتا ہے ایک اور ابن نبی علیہ السلام نے فرمایا مسجد قباء مدینہ تو تھوڑی جی دور ہے آقا فرماندے نے جب آپ ہجرت کر کے گئے نا اسلام کی سب تو پہلی مسجد آقا اٹھے جا کے آپ نے فرمایا جیڑا بندہ دو نفل پڑھ لیتا ہے شرط کرو وضو کر کے جائے گا جتنے رہندا ہوٹل دے اندر نا اوتھوں وضو کر کے مسجد قباء پہنچے اٹھے جا کے دو نفل پڑھے گا اللہ انہوں عمرے دے برابر ثواب عطا کر دیں گے اللہ اردو دے نفل نصیب فرما اللہ سانو اردو دی حاضری نصیب فرمائے بات ختم کریے آخری بات نبی اور بھی لوگ ہیں لیکن آخری بات جہاں پورا آ گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ جیڑا بندہ نماز تو بعد ذکر اذکار کرتا اپنی جہاں تے بیٹھ کے کچھ فقیر صحابہ مطلب غریب لوگ نبی علیہ السلام نے کول آئے آگے کہتے اللہ دے نبی جی امیر لوگ نا اپنے مال دے نال حج کر کے ثواب لے گئے اپنے مال دے نال عمرہ کر کے ثواب لے گئے اپنے مال کو خرچ کر کے صدقے دا ثواب لے گئے اللہ دے نبی جی اسی غریب بندے ہیں فقیر ضعیفاں محتاج آئے اللہ دے نبی جی اتنا مال و دولت نہیں ہے اسی بھی حج دے جائیے عمرے دے جائیے انہیں مسائل نہیں ہے کوئی ایسا وظیفہ دس دیو وہ تے جا کے حج کرن اسی تے عمل کریے انہاں دے برابر ثواب مل جائے آمنہ دلال علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آئی جیڑا بندہ مسجد کے اندر بیٹھ کے فرض نماز کو بعد کے آقا فرماتے نے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھتا ہے یا 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھتا ہے آقا فرماتے نے ایتے بیٹھ کے فرض نماز کو بعد تسی اے پڑھ دے لو اللہ پاک تانوں حج دے برابر ثواب عطا کر دے گا اللہ تانوں صدقے دے برابر ثواب دے گا اللہ تانوں عمرے دے برابر ثواب دے گا لوگوں شرط اے کہ ٹائم دینا پڑے جے سلام پھر دینا لوٹ کے تے ایک کہانی ہو جے حج دے عمرے دا ثواب لینا ہے تے اے کام کرنا پینا ہے تے جو آخری عمل دعا کرے بندہ آمنہ دلال علیہ السلام نے بھی حج واسطے دعا کی تھی سانو ہی دعا کرنی چاہیے اللہ انشاءاللہ سبب لگائے گا بابا جی سمسام رحیمہ اللہ نشہر فرقہ کے اندر خطاب کر دیا ہوئے نا انہاں کیا اللہ مینوں پار نہیں لگے جب پار لگے ہوندے میں اٹھ کے تیرے گھر چلا جاتا اللہ مینوں تیرن دا ول نہیں آندا نہیں تے میں سمندراں دے ذریعے تیرے گھر چلا جاتا اللہ تو ہی ثواب دان والا ہے اس خطاب کے بعد وہ دعا کرتے سن اللہ پاک نے 35 مرتبہ انہاں نوں حج دی سعادت نصیب فرمائی اور جننے بھی عزیز سارے مولوی شعر پڑھنے نا پنجابی دے یہ سارے انہوں نے لکھے رہے بابا جی سنسان رحمہ اللہ نے اور اللہ نے انہوں نے سعادت نصیب فرمائی پھر ایتی گل نہیں جانا نہیں پیدل اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمایا بندے کو دعا کرنی چاہیے اللہ کا حضور دعا ہے اللہ سارے لوگوں کی بار بار حاضری نصیب فرمائے وقول قولی ھذا استغفر اللہ لي ولکم ولسائر المسلمین